یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس میں اللہ کا میسج، جس میں لارڈ کا میسج، جس میں گاڈ کا میسج، جس میں سسٹینر کا میسج، جس میں خالق کا، ایشور کا، کریٹر کا میسج یہ دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو الاسلام میں داخل ہو گئے، اے وہ لوگوں جنہوں نے الاسلام کو ایکسپٹ کیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے الاسلام کو قبول کیا، اے وہ مومنوں، اے مسلموں جنہوں نے الاسلام کو اوڑھنا بچھونا قبول کیا، جنہوں نے الاسلام کی اتباع کی، جنہوں نے الاسلام کی فرما برداری کی، اور جنہوں نے الاسلام کو اپنا مذہب سمجھا، جنہوں نے الاسلام کو اپنا ریلیجین سمجھا، جنہوں نے الاسلام کے لیے تمام قربانیاں پیش کی، ان سے الاسلام کے متوالوں سے، الاسلام کے دیوانوں سے، الاسلام کے خوگروں سے، الاسلام کے شہدائیوں سے اور الاسلام کے محبین سے، الاسلام کا گاڈ، اسلام کا گاڈ، اسلام کا ایشور، اسلام کا سسٹینر، اسلام کا کریٹر اور تمام دنیا کو پالنے والا، پوری دنیا کا خالق آج اسلام کے فالوور سے، اسلام کے متبعین سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہے، ایک میسج دینا چاہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈر جاؤ، خوف خدا پیدا کرو، اے ایمان والو خشیت الہی پیدا کرو، اے ایمان والو لرزہ برندام ہو جاؤ، اے ایمان والو اللہ کے واسطے ڈر جاؤ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا اور تمہاری جو لسٹنگ ہوگی، تمہارا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ سچوں کے ساتھ ہوگا. مطلب یہ کہ اے ایمان والو ڈرو اس لارڈ سے، اس گاڈ سے ڈرو، اور ڈرنے کے بعد اپنا مقام و مرتبہ سچے لوگوں کے ساتھ کر لو، اپنا رہن سہن سچوں کے ساتھ کر لو، اپنا اٹھنا بیٹھنا سچوں کے ساتھ کر لو، اور تمہاری مجلس، تمہارا مقام و مرتبہ اور تمہاری ہمنشینی، تمہارا دوست، تمہارا فرینڈ، تمہارا ساتھی، تمہارا کمپنی ایسا ہونا چاہیے جو سچا ہو، جو سچ بولنے والا ہو، جو حق کی بات کرنے والا ہو، جو انصاف کی بات کرنے والا ہو، جو اچھائی کی بات کرنے والا ہو، جو لارڈ کی بات کرنے والا ہو، اور جو لارڈ کے میسج اور گاڈ کے پیغام کی بات کرنے والا ہو. آج ایسے لوگوں کو اللہ نے پیغام دے دیا، مومنوں کو، مسلموں کو یہ کہہ دیا کہ تم سب کے سب اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ میسج اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد اپریل کی پہلی تاریخ آئے گی، اور اس اپریل کی پہلی تاریخ کو اسلام کے ماننے والے، اسلام کے جاننے والے، اسلام کو ایکسپٹ کرنے والے، اسلام کو قبول کرنے والے، اسلام کے فالوورز، اسلام کے تھنکرز اور اسلام پہ قربانیاں دینے والے، اسلام کو قبول کرنے والے اس دن کو، اپریل کی پہلی تاریخ کو اپریل فول کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس دن ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں، ایک دوسرے کو اسٹوپڈ کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ایڈیٹ کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جھوٹ کہہ کے اسے پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ کہہ کے اس کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جھوٹ کہہ کے اس کے ایموشن سے کھیلتے ہیں، جھوٹ کہہ کے اس کے عادات سے اور اس کے تمام چیزوں سے کھیلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس لیے میں نے سب سے پہلے یہ پیغام دیا، سب سے پہلا میسج یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اپریل کی پہلی تاریخ آنے سے پہلے، اپریل فول سے پہلے اللہ
اللہ کے واسطے ڈر جاؤ، اللہ کے واسطے خوف خدا پیدا کرو، خشیت الہی پیدا کرو کہ جس دن دنیا کے تمام لوگ عیسائیت کے ماننے والے، یہودیت کے ماننے والے، مجوسیت کے ماننے والے اور دنیا کے غیر مسلم افراد جن کا الاسلام میں حصہ نہیں، الاسلام میں ساجداری نہیں، الاسلام میں شرکت نہیں، الاسلام میں پارٹنرشپ نہیں، جو الاسلام کو مانتے نہیں، جو الاسلام کو جانتے نہیں، ان کا طریقہ اس اپریل کی پہلی تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں، ایک دوسروں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے ایموشن سے کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے احساسات سے کھیلتے ہیں، اور جو ہی اپریل کی پہلی تاریخ آتی ہے اس اپریل کی پہلی تاریخ میں ہر کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دل فریبانہ تعلق قائم کرتا ہے۔ اپریل کی پہلی تاریخ میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ تاریخ مسلموں کی تاریخ نہیں ہے، یہ تاریخ عیسائیوں کی تاریخ ہے جو اسلام دشمن ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کا صفایا کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کی بے بنی چاہتے ہیں، جو اسلام کا کھلا کما کرنا چاہتے ہیں، جو اسلام کا گلا دبا دینا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اپریل فول کی تاریخ ہے اور ایسے لوگ اپریل کی پہلی تاریخ کو جھوٹ کے نام پہ یاد کرتے ہیں، دھوکے کے نام پہ یاد کرتے ہیں، جرم کے نام پہ یاد کرتے ہیں، فساد کے نام پہ یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات سے کھلواڑ کے نام پہ یاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ارمانوں کو ٹھیس پہنچا کے یاد کرتے ہیں۔ اور اپریل کی پہلی تاریخ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ کر گیا، تمہاری بہن کسی حادثہ کی شکار ہو گئی۔ یہ تمام جملے کسے جاتے ہیں جبکہ حقیقت پر مبنی یہ جملے نہیں ہوتے، یہ جملے سچے نہیں ہوتے، ان جملوں میں جھوٹ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے آج تمام لوگ اپریل کی پہلی تاریخ میں یہ کام انجام دیتے ہیں، ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جہاں عیسائی کے افراد کھیلتے، عیسائیت کھیلتے، مجوسیت کھیلتے، نصرانیت اپریل فول کو ہوا دیتے اور پہلی اپریل کو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، بالکل اسی طریقے سے سیم ٹو سیم، ہو بہو، بالکل ہو بہو، وہی شکل، وہی صورت اور وہی کارنامہ اور وہی انجام ہوتا ہے کہ الاسلام کے ماننے والے بھی، الاسلام کو جاننے والے بھی، جو الاسلام کو مانتے ہیں، جو الاسلام کو جانتے ہیں، جو قرآن کو مانتے، جو قرآن کو جانتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآنی آیات کو سماعت کرتے، وہ لوگ بھی اپریل کی پہلی تاریخ میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلاً آپ میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ تمہارے فلاں ماں کی انتقال ہو گیا، تمہاری ماں انتقال کر گئی، تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ کر گیا، اور جب یہ خبر کی تصدیق کی جاتی ہے، جب اس خبر کے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی ہے، جب وہ اپنے گھر کو جاتا ہے دل میں غم لیے ہوئے، افسردہ، رنجیدہ، پیچیدہ اور غمگین مغموم ہو کے کہ میری ماں انتقال کر گئی، جب وہ گھر جاتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں بالکل صحیح سالم ہے، زندہ ہے، ماں مردہ نہیں ہے، تو یقیناً ایسے وقت میں وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور ایسے وقت میں جبکہ اس کی ماں زندہ تھی اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری ماں مر گئی اور اس کا بھائی صحیح سالم تھا، کہا جاتا ہے کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، اس طریقے سے اس دن ایک دوسرے کو ٹھگا جاتا ہے،
مثلاً 10 روپے کے نوٹ سڑک پہ ڈال دیے جاتے ہیں اور لوگ تماشائی بن کے دیکھتے ہیں کہ دیکھنا یہ شخص کس قدر بیوقوف ہے، اور روپے اٹھائے گا، پیسے اٹھائے گا، اور چوئی پیسے اٹھاتا ہے، روپے اٹھاتا ہے، تمام لوگ اس کے اوپر بل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو کس طریقے سے پیسے کا بھوکا ہے، کس طریقے سے پیسے کا لالچی ہے، اور کس طریقے سے 10 روپے کے نوٹ کے پیچھے انہوں نے خود کو کھو دیا، کھپا دیا۔ اس طریقے سے اپریل کی پہلی تاریخ میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے جذبے سے کھیلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے احساسات سے کھیلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ریئلائزنگ کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو اے الاسلام کو ماننے والوں، الاسلام کو قبول کرنے والوں، الاسلام کو تسلیم کرنے والوں، قرآن کو پڑھنے والوں، قرآن کو جاننے والوں، آؤ اس دن کا سروے کرتے ہیں، آؤ اس دن کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، آؤ اس دن کی چھان بین کرتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اپریل پھول کے معنی ہی ہے بیوقوف، اپریل پھول جس کے نام پہ ٹھگا جاتا ہے، جس کے نام پہ ایک دوسرے کو بیوقوف بناتا ہے، کیا الاسلام میں اسے حصہ ہے؟ کیا الاسلام میں اس کا کوئی مقام و مرتبہ ہے؟ کیا الاسلام میں اس کا کوئی درجہ ہے؟ کیا الاسلام میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ کیا الاسلام میں اس کا کوئی کلاس ہے؟ کیا الاسلام بھی اس کا سبق دیتا ہے؟ کیا الاسلام بھی اس تعلق سے گائیڈ لائن جاری کرتا ہے؟ تو یقیناً قرآن مجید سے جب ہم پوچھتے ہیں اے قرآن بتا اپریل پھول کی حقیقت کیا ہے، اے قرآن بتا اپریل پھول کی حیثیت کیا ہے، اے قرآن بتا ہم تجھے پڑھتے ہیں، تیری تلاوت کرتے ہیں، اس لیے ہم تجھے سے پوچھتے ہیں اور تجھ سے راستہ طلب کرتے ہیں، اے قرآن بتا کہ اپریل پھول کی حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جو لوگ اپریل پھول مناتے ہیں ان کا بائیکاٹ کرو اور ان سے قطع تعلق کرو، انہیں دوسرے درجے میں رکھو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تمہارا دوست سچا ہونا چاہیے، تمہارا ساتھی سچا ہونا چاہیے، تمہاری محفل سچوں کی محفل ہونی چاہیے، اور جس کے ساتھ تم ٹہلو، اس کے ساتھ گھومو، اس کے ساتھ پھرو، جس کے ساتھ تم ٹائم پاس کرو، وہ تمہارے ساتھی سچے ہونے چاہیے، جھوٹے نہیں ہونے چاہیے۔ تو قرآن نے اپریل پھول کو ریجیکٹ کر دیا، قرآن نے اپریل پھول کا پوسٹ مارٹم کیا، قرآن نے اپریل پھول کو ڈیلیٹ کر دیا، قرآن نے اپریل پھول کو ختم کر دیا، اور اب آتے ہیں اپریل پھول کے پس منظر میں، اب آتے ہیں اپریل پھول کی تاریخ میں کہ آخر یہ اپریل پھول کا ایجاد کہاں سے ہوا، ٹھگنے کے دن کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تو یقیناً اس کے 3 تاریخ بتائے جاتے ہیں، 3 تاریخ۔ There are 3 history for this matter، اس کی 3 تاریخ بتائی جاتی ہے۔ ایک تاریخ یہ کہا جاتا ہے کہ اپریل کے مہینے میں سورج میں نمی ہوتی، موسم میں نمی ہوتی، موسم میں چینجنگ ہوتی، موسم میں تبدیلی ہوتی، کبھی بارش ہوتی، کبھی ہوا چلتی، کبھی گرمی ہوتی اور کبھی ہلکی ٹھنڈ ہوتی۔ لہذا عیسائی لوگ جو اپریل پھول مناتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ قدرت اپریل کے مہینے میں ہم سے مذاق کرتی ہے، قدرت
اپریل کے مہینے میں ہمارا ٹھٹھا کرتی ہے، اور اللہ اپریل کے مہینے میں اپنے بندوں سے مذاق کرتا ہے. کبھی بارش لاتا، کبھی گرمی لاتا، کبھی ہوا لاتا، موسم کو معتدل اور ایک راستے پہ نہیں رکھتا. جب اللہ اپنے بندوں سے مذاق کرتا ہے موسم کے ذریعے، اس لیے ہم بھی اپنے لوگوں سے مذاق کرتے ہیں. یہ کس قدر ڈینجرس ہے، کس قدر اسلام کو کھا جانے والا ہے، کس قدر ایمان کو ختم کر دینے والا ہے، کس قدر اسلام کو مٹا کے رکھ دینے والا ہے. یہ پہلی تاریخ. اور دوسری تاریخ کی طرف بھی آئیے. اس کی دوسری تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب اندلس میں، وہ اندلس جہاں ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، مکمل کمپلیٹلی 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی. 800 سال جہاں مسلمانوں نے اقتدار سنبھالا، 800 سال جہاں مسلمانوں کی شہنشاہ، 800 سال جہاں مسلمانوں کی بادشاہ تھی. وہاں جب اسلامی حکومت کمزور پڑنے لگی تو وہاں الاسلام کا خاتمہ ہونے لگا، اور الاسلام کے ماننے والوں کو مٹایا جانے لگا. اور اے لوگوں، اس طریقے سے ان لوگوں نے اسپین سے، اندلس سے الاسلام کا خاتمہ کیا، اسلامی چراغ کو بجھا دیا، اسلامی پیغامات کو ختم کر دیا، اسلامی روشنی کو گل کر کے رکھ دیا. اور پھر تمام مسلم افراد، تمام آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں جو اندلس میں تھے، جو اسپین میں تھے، انہیں ذبح کر دیا گیا، انہیں بموں کے حوالے کر دیا گیا، ان کے چیتڑے کر کے رکھ دیے گئے، ان کی لاشیں بچھا دی گئی، اور ان کی زندگی سے کھیلا گیا. اس طریقے سے اکثر لوگ مار دیے گئے، اکثر مسلم خواتین، مسلم مرد حضرات، سب کو ختم کر دیا گیا. لیکن کچھ مسلم مرد حضرات اور مسلم عورتیں باقی تھیں، اور وہ چھپا کے رہ رہی تھی. لہذا حکومت کو پتہ چلا، عیسائی افرادوں کو پتہ چلا کہ اب بھی کچھ مسلمان لوگ باقی ہیں اور تب کے پھر رہے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کی خیر منا رہے ہیں. تو اب انہوں نے منادی کرائی، اعلان کروایا، اور اب خیر خواہ خود کو ثابت کرنے لگے اور یہ کہنے لگے، اے لوگو، پورے اندلس شہر میں یہ منادی کرا دو، اعلان کرا دو، اناؤنسمنٹ کراؤ کہ جو بھی مسلم مرد اور مسلم خواتین ہیں ان کی زندگی سلامت، ان کی عزت سلامت، ان کی سلامتی سلامت. لہذا اعلان کر دیا جائے کہ اب ان کی زندگی سے کھیلا نہیں جائے گا، اب ان کی جان محفوظ کی جائے گی. اس طریقے سے سب کو ایک جگہ، ایک میدان میں، جبکہ خیمے لگے ہوئے تھے، سب کو وہاں جمع کیا گیا، دھوکے کے نام پہ، فراڈ کے نام پہ، چیٹنگ کے نام پہ. جبکہ اس وقت بھی ان کے دلوں میں صحیح بات نہیں تھی، ان کی نیت خالص نہیں تھی. وہ دھوکے کے ذریعے سے اب ان سب کو مارنا چاہتے تھے. جب دھیرے دھیرے تمام مرد حضرات، مسلم خواتین، سب ایک میدان میں، خیموں میں جمع ہوئے، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اعلان کرایا گیا ہے کہ ہماری جانیں بخش دی جائیں گی اور ہمیں محفوظ کیا جائے گا، اور ہمیں آسانی کے ساتھ جس ملک کا ہم چوائس کریں گے، جس ملک کو ہم سلیکٹ کریں گے، جس ملک کا انتخاب کریں گے، وہاں بحری جہازوں کے ذریعے سے، سمندری کشتیوں کے ذریعے سے اپنے وطن کو یا جس ملک کو چاہے وہاں بھیج دیا جائے گا. اس طریقے سے تمام مسلم مرد، مسلم خواتین میدان میں جمع ہوئے. جب میدان میں جمع ہوئے تو ہر ایک سے کہا گیا کہ بحری جہاز تیار ہے، کشتی تیار ہے، لہذا سب کے سب کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اپنے چنندہ اور سلیکٹڈ ملکوں کو چلے جاؤ. جو ملک تم جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، آزاد ہو. جب ان کی کشتیاں
بیچ سمندر میں پہنچتی ہے، بیچ سمندر میں پہنچتی ہے، جہاں حفاظتی دستے نہیں تھے، جہاں حفاظت کا سامان نہیں تھا، تو ہوا یہ کہ جب ان کی کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو وہاں دھوکہ کیا گیا، وہاں ان کے ساتھ فراڈ کیا گیا، وہاں ان کے ساتھ چیٹنگ کی گئی، اور پھر انہیں بیچ سمندر میں ان کی کشتیوں کو غرق کر دیا گیا، کشتیوں کو ڈبو دیا گیا، اور جس دن ان کی کشتیوں کو ڈبویا گیا تھا، جس دن آپ کے مسلم بھائی اور بہنوں کی جانیں ختم کر دی گئی اور جانیں پامال کی گئی، ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، ان کی جانیں ختم کر دی گئی، وہ بھی اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو ہم نے بیوقوف بنایا، اسٹوپڈ بنایا، ایڈیٹ بنایا، احمق بنایا، اور اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ اسی اپریل کی پہلی تاریخ کے یادگار کے طور پہ ہر سال کی اپریل کی پہلی تاریخ کو ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، تاکہ وہ اندلس کا وہ واقعہ، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا واقعہ یاد رہے، زندہ و تابندہ رہے۔ یہ دوسری تاریخ، اور اس کی ایک تیسری تاریخ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ وہ تاریخ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب انہیں سولی دینے کا، پھانسی دینے کا آرڈر جاری ہوا، پھانسی دینے کے لیے انہیں روم کی طرف لے جانے لگا، تو اے لوگوں، ان کے ساتھ نوجوان بدماش تھے، اوباش تھے، بدچلن تھے، بدکردار تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تماچا رسید کرتے اور کہتے، اے عیسیٰ، آپ تو کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، بتاؤ کس نے یہ تماچا مارا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اللہ کی وحی آتی ہے اور اللہ کے طرف سے میسج اور پیغام آتا ہے، ہم تمام چیزوں کو جانتے ہیں، تو بتاؤ کس نے یہ تھپڑ رسید کیا؟ تو یقیناً اس طریقے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمسخر اور ٹھٹھا اڑا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکے کا کام کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فراڈ اور چیٹنگ کا کام کر رہے تھے، اور جس دن وہ یہ گھناؤنا عمل کر رہے تھے، مجرمانہ کام کر رہے تھے، وہ دن بھی اپریل کی پہلی تاریخ تھی۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ہم اپنے نبی کے ساتھ مذاق کیے تھے، کھلواڑ کیے تھے، اس لیے ہم اس دن کو یادگار کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھنے والے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے ہم سب ہیں، اور اگر اپریل پھول میں ملوث ہوتے ہیں، اپریل پھول میں پڑھتے ہیں، اپریل پھول مناتے ہیں، اپریل کی پہلی تاریخ کو وہی دن مناتے ہیں جس دن اسپین میں مسلمانوں کو جرم کے نام پہ، دھوکہ دھڑی کے نام پہ دھوکہ دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹھا اڑایا گیا اور قدرت کے ساتھ مذاق کا نام دیا گیا۔ تو اے مسلم افرادوں، اے مسلم نوجوانوں اور اپریل پھول منانے والوں، اپریل پھول کو ہوا دینے والوں، اپریل کی پہلی تاریخ کو اس گندے، جنونے اور مجرمانہ کام کو انجام دینے والوں، اگر تم نے اپریل کی پہلی تاریخ کو یہ سوچ کے دھوکہ دیا، چیٹنگ کی، فراڈ کیا اور کسی کے احساسات اور جذبات سے کھیلا، تو اپنے ایمان کا خیر منانا، اپنے اسلام کا خیر منانا اور اپنے ایمان و یقین کا خیر منانا، پھر تمہارا ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان سلب ہو جائے گا، تمہاری ایمانی کیفیت ختم ہوتی چلی جائے گی، ایمانی روشنی تم سے جدا ہو جائے گی۔ اس لیے جب میسج سامنے آ چکا، حقائق سامنے آ چکے اور سروے کا انکشاف ہو چکا، تاریخ
صحیح آپ کے سامنے بیان میں آ چکا، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جب سامنے اپریل کی پہلی تاریخ آنے والی ہے، اس تاریخ کو دھوکے کے نام پہ یاد مت کیجیے گا، اس تاریخ کو آپ بھی چیٹنگ کے نام پہ، فراڈ کے نام پہ، بیوقوفی کے نام پہ اور ایڈیٹ کے نام پہ یاد مت کیجیے گا، بلکہ اس دن کو ایک عام دن شمار کیجئے گا۔ اگر آپ نے اس دن کو اپریل پھول کے نام سے یاد کیا تو آپ مجرم ہوں گے، اور آپ کا بھی شمار ان تمام مجرموں میں ہوگا جو یہ مجرمانہ کام کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے، جنہوں نے الاسلام کو قبول کیا، جنہوں نے الاسلام کو ایکسپٹ کیا، انہیں چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرے اور اپریل پھول سے بچے، اور ان کا جو ٹھکانہ ہو سچوں کے ساتھ ہو، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو، جھوٹوں سے بائیکاٹ کیا جائے اور جھوٹے افرادوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ سے کام لیں گے تو یاد رکھیے جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتہ اس کے پاس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس قدر جھوٹ گندا اور مجرمانہ عمل ہے، اس لیے سچ بولنے کی عادت ڈالیے، سچ بولنے کی ہیبٹ ڈالیے اور خود کو سچا بنانے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ جب آپ سچے ہوں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ کی برکت نازل ہوگی، اور سچوں کے ساتھ خدا ہوگا، اور سچوں کی کامیابی ہوگی، سچوں کی کامرانی ہوگی، سچوں کا اقتدار ہوگا۔ اگر جھوٹے بنیں گے، دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے تو جھوٹا ہمیشہ پھنستا ہے، جھوٹا ہمیشہ دھوکے میں جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم چالاک ہیں، ہم اسمارٹ ہیں، ہم بہت ہی اچھے ہیں، ہم بریو اور کلیور ہیں، ہم ایک دوسرے کو جھوٹ کے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہارت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے، جبکہ سب سے برا اور گندا عمل ہے۔ لہٰذا الاسلام کو ایکسپٹ کرنے والوں کو یہ چاہیے، یہ میسج اور پیغام لے لینا چاہیے کہ الاسلام نے جہاں جہاں آپ کی رہنمائی کی، ان رہنمائیوں پہ پورے اترتے چلے جائیے، اور آنے والے اپریل کی پہلی تاریخ کو عام دن کا سا درجہ دیجیے۔ ٹھگ کا دن اور جھوٹ کا دن، فریب کا دن بالکل مت بنائیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رکھے اور جھوٹوں سے دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔